بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ یہ سیکسی مولوی مرزا جونیئر جیلمی جو ہے یہ جناب بہت گندی گندی باتیں کرتا ہے، اور جو دنیا کا گندا کام ہے وہ کہہ رہا ہے سب جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، پہلے ہی غیب کی خبر ارشاد فرما دی کہ قرب قیامت میں کچھ اس قسم کے مولوی ہوں گے کہ جو کہ ہوں گے جاہل، لیکن ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ پھر فتوے بھی دیں گے، خود بھی بہکے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو بھی بہکائیں گے۔ تو اورل سیکس جائز ہے جی۔ اورل سیکس کیا ہوتا ہے؟ اورل سیکس آج کی ڈیٹ کے اندر تقریباً ہر مرد و زن کو اس کا پتہ ہے کہ اورل سیکس کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہیں پتہ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھے سوال آیا ہے انڈیا سے، یہ سن لیں اور اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ کچھ وہابی لوگوں نے گروپ نہ رکھا، اس میں یہ سب ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حنفی مذہب میں ہدایہ میں ایسے ایسے مسائل بھرے ہوئے ہیں گندے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کیا یہ اس کی کیا حقیقت ہے کچھ؟ جی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ گندے گندے مسائل ہدایہ میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ کس قسم کے لکھے ہوئے ہیں اور اصل کہانی کیا ہے۔ آئیے جی، یہ فتاویٰ عالمگیری ہے میرے سامنے، اور یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر اور بڑی جلیل القدر کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر مرد نے اپنی عورت کے منہ میں اپنا اعلیٰ تناسل داخل کر دیا تو بعض نے فرمایا ہے کہ مکروہ ہے اور بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے۔ اب فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے اورل سیکس کیا اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی منکوحہ کے ساتھ، تو علماء کی دو قسم کی رائے ہیں۔ بعض نے کہا ہے مکروہ ہے، کراہت ہے اس کے اندر، بعض نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ مسئلہ تو یہ ملتا ہے، جبکہ مرزا جونیئر اور اس کے حمایتیوں نے جناب یہ والی بات مشہور کر دی ہے کہ یہ دیکھو جی انہوں نے اورل سیکس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا، بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے، تو اس کو لے کر کے انہوں نے جناب عجیب سی کہانی پیش کر دی ہے کہ لو جی یہ فقہ حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مقلدین ہیں انہوں نے یہ دیکھو جی اورل سیکس کو جائز قرار دیا ہے، اور گندی گندی باتیں ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علماء بعض کہتے ہیں کہ چھوٹا حکم ہے یعنی مکروہ ہے، بعض نے کہا ہے بڑا حکم ہے یعنی حرام ہے، ناجائز ہے، یعنی بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے۔ مسئلہ کچھ اور۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آئیے، یہ ایک مرزا جونیئر کے بابے کی یہ جو ویب سائٹ ہے محدث فتویٰ کمیٹی، اس کے اندر یہ سوال ہوا کہ حال ہی میں میرے اورل سیکس کے بارے میں سوال کا جواب جو آپ نے دیا اس کا بہت شکریہ۔ مزید یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس کے بارے میں کوئی واضح حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ بظاہر تو یہ بہت گنونا فعل لگتا ہے، تو پھر اگر واضح طور پر منع نہیں کیا گیا تو پچھلے سوال کا لنک یہ ہے۔ اچھا جی، جواب کہتے ہیں جی شریعت کے اصول یہ ہیں کہ ہر عمل جائز ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں شریعت میں واضح ممانعت آ گئی ہو۔ یہی اصول اورل سیکس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ شریعت نے میاں بیوی کے سیکس کے معاملے میں صرف دو امور ممانعت کیے ہیں، ایک دوران حیض سیکس نہ کرو، دوسرا یہ کہ پیچھے کے مقام یعنی دوبر سے سیکس نہ کرو۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے جی۔ اورل سیکس کے بارے میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی واضح ممانعت نہیں آئی۔ فقہا کے سامنے جب یہ صورت آئی تو انہوں نے قرآن و حدیث کی عمومی مزاج سے استدلال کیا ہے۔ بعض کے نزدیک چونکہ ممانعت نہیں آئی اس لیے یہ جائز ہے، اور بعض کے نزدیک چونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اس وجہ سے ناجائز ہے۔ اس میں جواز کے قائلین میں ڈاکٹر یوسف القرداوی صاحب کا نام آتا ہے۔ نیز جو لوگ جواز کے قائل ہیں یعنی مرزا جونیئر وغیرہ، وہ بھی مطلق جواز کے نہیں بلکہ اس بات کے قائل ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو تیار
کرتے ہوئے، ہاں جی تیار کرتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر منہ سے شرمگاہ وغیرہ کو چوم لیں تو چوم نہیں لیں، چوس لیں، یہاں چوس لیں لکھنا تھا آپ نے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تاہم مادہ منویہ کے منہ میں ڈسچارج کرنے کو وہ بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ ڈسچارج کرنا جو ہے یہ تو جناب یہ محدث فتویٰ کمیٹی مرزا جونیئر کے بابے نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو ویڈیو تھی جناب اورل سیکس والی، اس کے اندر سے مرزا جونیئر مطلق کہتا ہے جو مرضی ڈسچارج کرو، یا اس کو چومو چاٹو، پی جاؤ، گھٹ بھرو، گلاس بھر کے پیو، تو وہ تو سب کچھ جائز کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور، یہ میری نئی شادی ہوئی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ شوہر بیوی کے کون سے حصے کا بوسہ نہیں لے سکتا، اور بیوی شوہر کے کون سے حصے کا بوسہ نہیں لے سکتی؟ تو یہ دیکھیں جی محدث فتویٰ مرزا جونیئر جیلمی کے بابے کا فتویٰ سنیے۔ استمتاع کے عمومی مفہوم کا تقاضا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کا بوسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے کسی نص میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ لو جی ممانعت نہیں آئی تو کلہم جائز، سب کچھ جائز ہے، کرو جو مرضی کرو، جس چیز کی ممانعت نہیں ہے سب جائز ہے جی، کلہم۔ تو یہاں تو معاملے کچھ اور نکل آیا مرزا جونیئر اور مرزا جونیئر جیل میں کے اصل میں یہ فالو کرنے والے مرزا جونیئر کو وہ اسی وجہ سے تو فالو کرتے ہیں کہ مرزا جونیئر کی جو نئی شریعت ہے اس کے اندر یہ سب کچھ جائز ہے، جو بھی گندے گندے کام کرو سب جائز ہے۔ فقہ حنفی اسی وجہ سے تو ان کو بڑی چبھتی ہے، اور یہ فقہ حنفی سے بہت ناراض ہیں کہ فقہ حنفی میں ان چیزوں کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، کسی طریقے سے یہ جائز ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمیں کھلا کر دو، آزاد کر دو، جو چاہے ہم مرضی کریں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ ہماری ہدایہ کے اندر جو مسائل ہیں ان کو غور سے پڑھیں، پہلے غور سے پڑھ لیں، اور وہ کسی استاد کسی بابے کے پاس بیٹھ کے پڑھنے پڑیں گے، ایسے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا دین جو ہے نا، یہ قرآن اور حدیث، یہ فقہ جو ہے یہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ متفق علیہ، یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو فقہ دین کا جو فقہ ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ فیصلے ہو چکے ہیں جی، یہ فقہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ فقہ کے لیے وہ جناب مسلمان ہونا ضروری ہے، اور کسی بابے کے پاس بیٹھ کے یہ فقہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ بابا جانتا ہے اللہ کو، اور اللہ کے علم کو وہ جانتا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس، کسی بابے کے پاس، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے زانو تلمیذ طے کرے، پھر بات سمجھ آتی ہیں، ایسی اتنی جلدی تھوڑی سمجھ آتی ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔